السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، میرا نام مبشر لقمان ہے۔ پاکستان میں بڑی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آج جو سپریم کورٹ میں ہوا وہ بڑا ہی اہم کیس، اور اس کے تناظر میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے مزید۔ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ نون لیگ نے فل تیاریاں کر دی ہیں شروع کے، اس کے قائد جو ہیں وہ پاکستان واپس آئیں تو ان کا بھرپور استقبال کیا جائے، لیکن میں ابھی تک قائم ہوں اپنی خبر پہ۔ میری سورس مجھے یہ کہتی ہے کہ یہ مشکوک ہے، ان کا آنا جو ہے ابھی مشکوک ہے۔ وہ کیوں، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ بعد میں کبھی بات کریں گے۔ اور لا اینڈ آرڈر جو ہے پاکستان میں اب وہ ڈیٹیریٹ کر گئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو چوریاں اور ڈکیتیاں ہیں وہ اب رپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کا خیال ہے کہ پولیس کو الگ کھلانا پڑتا ہے، وکیلوں کو الگ کھلانا پڑتا ہے، عدالت کے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ چھوٹی موٹی چوری ہے، چھوڑو اس کو، دفع کرو اس کو۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے بہت ہیوی ویٹ پینل ہے آج میرے ساتھ۔ مجھے جوائن کیا ہے جناب امتیاز عالم صاحب نے، نذیر صاحب نے، بریگیڈیئر حارث نواز، اور تھوڑی دیر میں جناب رضوان عباسی ماہر قانون، آپ سب میرے ساتھ ہوں گے۔ امتیاز عالم صاحب، آپ ہم سب سے سینئر ہیں تو آپ سے ہی شروع کرتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج جو سپریم کورٹ کی کارروائی تھی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کہ جو فیض آباد دھرنا کیس تھا؟ بہت دلچسپ کارروائی تھی آج، اور مجھے بہت دلچسپ لگا کہ جب سب جو ریویو پیٹیشن کرنے والے ہیں ایک ایک کر کے بھاگ گئے۔ یہ ان کا بھاگنا، پہلے ریویو پیٹیشن کرنا، کیونکہ اس میں بہت فائنڈنگ جو تھی بینچ کی، قاضی عیسیٰ صاحب کے اس میں صدارت میں، وہ کافی سخت فائنڈنگز تھی اور ان پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب یہ اس لیے بھاگے ہیں کہ کیونکہ اب ریویو پیٹیشن میں یہ سوال سامنے آیا ہے جو قاضی عیسیٰ صاحب نے خود اٹھایا ہے کہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ انہوں نے کہی کہ یہ سچائی تو سب نے مان لی ہے اور ہم امتحان میں پاس ہو گئے، مطلب ہمارا ججمنٹ نے امتحان کی کسوٹی سے گزر کر وہ پاس ہو گئی اور سب نے اسے مان لیا۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جو مولانا تھے جو انہوں نے دھرنا دیا تھا، وہ بھی اس بات کو، اس فیصلے کو مان چکے ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی حمایت کر دی اس فیصلے کی، حالانکہ تحریک انصاف اپیل میں گئی ہوئی تھی اور خود مسلم لیگ نواز بھی اپیل میں گئی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کی درخواستیں عدالت نے اب تک رد نہیں کی ہیں اور ان سے تفصیلی جواب مانگا ہے۔ اب یہ بھاگنا چاہیں گے، عدالت انہیں شاید بھاگنے نہ دے، اور میری رائے ہے کہ بھاگنے دینا نہیں چاہیے۔ یہ بڑا ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ اس میں ایک تو بات یہ تھی کہ ہجوم جاتا ہے، اور پاکستان میں 10-12 سے زیادہ تنظیمیں ایسی ہیں جو اسلام آباد کو، دارالحکومت کو پیرالائز کر سکتی ہیں، اور یہ جو ہجوم کی جو سیاست ہے، موب جاتا ہے اور شرائط اور ریاست انہیں ایک پارٹی مان کر، اور پارٹی اور ریاست ایک لیول پہ آ کر وہ معاہدے کرتے ہیں اور اس میں سرکاری اہلکار دستخط کرتے نظر آتے ہیں، جن کا کہ اس سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جناب نہیں چلے گی، موب کی سیاست نہیں چلے گی اور موب کی ڈکٹیٹس نہیں چلے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اداروں کا کردار تھا اس میں، ایجنسیز کا جو کردار تھا اس میں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا جو کردار تھا وہ بڑا ہی خوفناک تھا۔ سیولین جو تھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ٹوٹلی پیرالائز تھی، اور نواز حکومت کے پاؤں بالکل ہل رہے تھے نون لیگ کی گورنمنٹ کے، اور بڑی کانپ رہی تھی وہ، اور انہیں مجبوراً چونکہ ہائی کورٹ کا آرڈر آیا تھا تو وہاں پہ انہیں آرڈر کرنا پڑا، لیکن وہ آپریشن نہ ہو سکا کیونکہ کچھ بڑی قوتیں تھیں جنہیں ہم ریاست کے اندر ریاست کہتے ہیں، انہوں نے ان کی پشت پناہی اس دھرنے کو حاصل تھی۔ جس طرح کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا، اس کا بھی آج خوب ذکر کیا قاضی عیسیٰ صاحب نے کہ وہ جو جمہوریت لانے آئے تھے وہ اب کہاں ہیں، کینیڈا سے واپس کیوں نہیں آئے۔ اسی طریقے سے جو آج عدالت میں ریمارکس دیے گئے وہ بہت ہی ریویلنگ تھے۔ انہوں نے کہا آپ سچ کیوں نہیں بولتے، آپ سچ بولنے کس بات کا ڈر ہے، اوپر سے کوئی حکم کس کا ہے، کیا یہ حکم اللہ کے علاوہ بھی کوئی حکم ہوتا ہے اوپر سے؟ تو انہوں نے کہا، الیکشن کمیشن کی بھی انہوں نے کھچائی کی کہ بھئی آپ پہلے کس کی ہدایت پر آئے تھے، اور پھر کس کی ہدایت پر اپیل کرنے آئے ہیں، اور پھر کس کی ہدایت پر یہ واپس لینے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک اچھا ادارہ ہے، آئینی ادارہ ہے، اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور آزادانہ عمل کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس
फैज़ आबाद धरने केस के बहुत बड़ी इम्प्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान आईनी रास्ते पे चल सकता है और जो गैर आईनी और गैर कानूनी किरदार है लॉ इन्फोर्समेंट इदारों का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, उस पर चेक लग सकता है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात आएगी तो ये वजाहत भी हो जानी चाहिए कि एजेंसीज का रोल क्या है, किस एजेंसी का क्या रोल है, वो किसके सामने जवाबदेह है, उसकी क्या अकाउंटेबिलिटी है। इसी तरीके से ये है कि भाई ये जो हजूम की सियासत है, इस पर कतगन की बात है और कानून और आइन की हुक्मरानी की बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये तारीख लंबी दे दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दौरान हुकूमत को अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि हमें मौका दिया जाए कि इस फैसले पर हम अमल दरामद करें। तो इतना अरसा इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ है, ये भी एक बहुत दिलचस्प सवाल है। दूसरा ये कि ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये अपील पहले क्यों नहीं लगी, इसकी भी तो वजह मालूम करनी चाहिए। तो बड़े चुभते सवालात उठाए हैं काजी फायज ईसा ने, और उनका बेंच अब इस पे मैं समझता हूँ कि शहरियों को जाना चाहिए कि इस पर अमल दरामद के लिए, क्योंकि ये तो अगर हट ठीक गए, है, जाते हैं, शहरी ना भी जाएं, फिक्र ना करें, इम्प्लीमेंटेशन का काजी साहब खुद ही इम्प्लीमेंट कर लेंगे, फिक्र ना करें। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, वेलकम टू करा सच। अब तो आप निगरान वज़ीर दाखिला भी हैं, तो आपकी कही हुई बात जो है वो तो ऑफिशियल वर्डिक्ट हो जाएगा। जब अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे, तो उसमें 17 चीज़ें हैं जिनके ऊपर अमल दरामद होना है। आपके ख्याल में अटॉर्नी जनरल ने सिर्फ ये पेशी भुगताने के लिए ये बात की कि गवर्नमेंट वाकई सीरियस है इसको मनोवन इम्प्लीमेंट करने के लिए? मुझे मुबशर आपकी जो बात हुई है उनसे अटॉर्नी से मैं सुन नहीं सका, मुझे आवाज़ नहीं आ रही थी। थोड़ा सा मुझे बता दें उन्होंने क्या हम बात कर रहे हैं आज जो काजी फाइज़ साहब ने फैज़ाबाद धरने केस के ऊपर रिव्यू पिटिशन के ऊपर जो ऑब्जर्वेशंस दी, तो वहाँ अटॉर्नी जनरल साहब ने यह कहा था कि हमें टाइम दें कि हम इस फैसले के ऊपर अमल दरामद करा सकें। तो उस पर अमल दरामद साहब तो ब्रिगेडियर हारिस साहब मुझे नहीं लग रहा कि वो करा सकते हैं, शायद चंद शिकों पे करा लें, लेकिन 17 में से कुछ ज़्यादा शिकों पे नहीं करा सकेंगे। बट व्हाट्स योर ओपिनियन? तो असल में 25 फील से इतना अच्छा हो गया है, अभी इतना उठाया जाए के पास आपका फ़ोन कट गया है, मैं ख्याल ट्रैवल कर रहे हैं, दोबारा से लेते हैं उनको। नज़ीर लगारी साहब, वेरी क्विकली, इससे पहले कि हारिस साहब आ जाएं, आपका ओपिनियन क्या है? अटॉर्नी जनरल अमल दरामद कर लेंगे? बहुत ही अहम मामला था और मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही लगारी साहब, दोबारा से प्लीज़ बताइएगा। जी, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप बताएं। अब मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक तो ये है कि ये बहुत ही अहम मामला है जिसको उठाया है, और ये आनन फानन जिस तरह से तंजीमें मुल्क को बंद कर देती हैं, शहर को बंद कर देती हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ कि पूरा मुल्क किया आनन फानन। ये हो नहीं सकता है, जो इतना बड़ा नेटवर्क किसी तंजीम का नहीं है वो शहर का शहर नहीं मुल्क बंद कर दे। तो अगर इसका हमें भी मालूम होना चाहिए, और शायद वो भी चाहेंगे कि ये मालूम हो। लेकिन असल बात यह है कि इस तरह का वाक़या दोबारा कभी ना हो कि मामूलात ज़िंदगी रुक जाएं। हमने यहाँ देखा था कराची के कई मकामात पर जब सुप्रीम कोर्ट पर लोगों को रोजगार करने वाले लोगों को किस तरह से रेडियो को बर्बाद किया गया, लोगों को बर्बाद किया गया था, और फिर किस तरह आनन फानन बंद कर दिया गया। लोग जो है वो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। जब बस तो ये एक तंजीम की नाराजगी हो गई थी और तंजीम ने अपना काम कर दिया था। तो ये जो तंजीमें होती हैं इस तरह की, जिनके हमारे सामने उनकी तश्कील नहीं होती, उनकी तख्लीक नहीं होती है, लेकिन पता लगता है कि जनाब कोई बहुत ठीक है। चलें ऐसा करते हैं, इस पे बात करेंगे जब हमें रिजवान अब्बासी साहब ज्वाइन करेंगे, वो लॉयर हैं, लीगल माइंड है, वो बताएंगे। तब तक और चीज़ों पे बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर हारिस, एक आम तासुर ये है कि डिफरेंट प्रोविंसेस में पुलिस अब रिपोर्ट्स ही नहीं दर्ज कर रही, और जो
کرائم ہے, اسپیشلی پیٹی کرائم ہے, وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور یہ مہنگائی اس کی بڑی ایک وجہ ہے, اور جاب لیسنس. لیکن پولیس جو ہے وہ رپورٹس بھی نہیں لکھ رہی, ایف آئی آر بھی نہیں لکھ رہی, اور یہ سارا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا ایکومولیٹ ہی نہیں ہو رہا کہ کس ٹائپ کی چوریاں یا سنیچنگ یا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. آپ کو سندھ میں ایسی پرابلمز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں مبشر, میں میرے خیال میں تو آئی ایم شیور کہ یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں نے بڑی کلیئر انسٹرکشن ایس دی کہ جو بھی آتا ہے, میں نے تو ایون ابھی کیمرے بھی لگوا رہا ہوں کہ وہ اگر آتا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, کیسے رسپیکٹ دی جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں, وی آر ناٹ ماسٹر, وی آر سرونٹ فار دیم, وی ہیو ٹو گو اینڈ ہیلپ دیم. اس وقت بہت برے حالات میں ہمارے شہری ہیں, چاہے وہ سندھ کے ہوں, پنجاب کے ہوں, کہیں بھی ہوں. کم از کم ایک دلاسا تو ان کو دی جائے, ان کو اچھا ٹریٹمنٹ تو کیا جا سکتا ہے. جس کی ایف آئی آر درج ہوگی, میں تو اپنا نمبر بھی میں شیئر کر دیتا ہوں, جو بھی ہو مجھے بتائے امیڈیٹلی. ناٹ اونلی کہ اس کی ایف آئی آر ہوگی, میں اس ایکشن کے خلاف قانونی کارروائی بھی کریں گے کہ کیوں نہیں وہ داد رسی کی جاتی. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہو چکا ہم اس کو, اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں یہ سب چیزیں ختم کرنی ہے. دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ وزیر داخلہ ہیں تو آپ کا الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ ہوگا آبویسلی. جب الیکشنز کروانے ہیں تو آپ بہت ہی امپورٹنٹ ایک فگر ہوں گے اس میں. تو آپ کو ابھی کوئی ڈیٹس کا آئیڈیا ہے کہ الیکشن کب ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں جو ابھی تک جو ہے وہ بڑی کلیئر بات ہے کہ وہ اینڈ آف جنوری میں. اگر میں بہت بڑا کہوں گا تو میں بھی فرسٹ ویک آف فیبرری میں. اگر کہیں ہو اس کے علاوہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اس کے بعد سینٹ کے الیکشن ہیں, وہ آپ کے یہ سارے الیکٹورل جو ہوتے ہیں پروونس کے یہ ووٹ دیتے ہیں. تو مجھے تو یہی کہ الیکشن کمیشن جس ڈیٹ کو ہم نے دینا ہے, ہمیں ایک دن بھی ہم ڈیلے نہیں کریں گے. وی ول گو, ہم نے پوری تیاری کر لی ہوئی ہے, ہم نے اپنی میٹنگ بھی کی ہے, لا اینڈ آرڈر کی بھی دیکھی ہے, کیا ریکوائرمنٹ ہے, کیسے ریکوائرمنٹ ہے. ابھی ہم یہ کام بھی کریں گے, الیکشن بھی ہوں گے, الیکشن بھی چلیں گے, اور یہ لا اینڈ آرڈر کو ہم کبھی ڈیلا نہیں کرنے دیں گے. اس پہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس بارے میں. اور آپ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں یہ جو اسمگلڈ آئل وغیرہ روکنا ہے کراچی میں, کیونکہ اس کی سیل ہو رہی ہے, اور یہ ایران سے جو اسمگلنگ ہو رہی تھی اس کی روک تھام کے بارے میں, اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں آپ ہمیں؟ بالکل, میں تو اتنی سخت ہم نے انسٹرکشن دی ہیں جس کی وجہ سے کسٹم انٹیلیجنس, ہماری پولیس, ہمارے رینجرز, یہ بلوچستان سے ہم نے 50 یا 60 ہم نے باؤزر ٹرکس ٹینکر جو ہیں یہ پکڑ لیے ہیں, امپاؤنڈ کیے ہیں, تاکہ جو لاتے ہیں مالک ان کو نقصان ہو. یہاں تک ہم ان کو کہیں, اور بہت حد تک ہم نے کنٹرول کر لی ہے. بہت یہ پرابلم ہو رہی ہے, اتنا اسمگلڈ گڈ میرے خیال میں بلینز کا ہم نے یہاں سے یہ کراچی میں یہ لالیاری ایریا اور یوسف گوٹ اور یہ کماڑی کے ایریا سے ہم نے ریکور کی. اٹ از ریئلی ان امیجنیبل, اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ چھالیا ہے, گٹکے کی فیکٹریاں بند کر رہے ہیں. یہ تو ہماری یوتھ کو تباہ کیا جا رہا ہے, اس کے لیے کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. دن رات ہماری پولیس, رینجرز اور کسٹم لگے ہوئے اس کے اوپر, اور یہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت حد تک اس کو انشاءاللہ کنٹرول کر لیں. اچھا, پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں, اس کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی الیکشنز میں؟ ریسٹ ایشور دیر از نو پولیٹیکل وکٹمائزیشن. پیپلز پارٹی اینی بڈی کین سے کہ اگر ہم نے کسی ایک کو بھی وکٹمائز, ہاں جو کرمنل کیسز ہیں جن کے خلاف چل رہے ہیں, نیب میں چل رہے ہیں, وہ کیسز اپنے ان کے چلتے رہیں گے, اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. لیکن ہم کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کوئی وکٹمائز نہیں کر رہے ہیں. اور جہاں جن کے کوئی ایسے کرمنل کیسز ہیں جنہوں نے اوور کرپشن کیے, لیکن وہ صاحب میں تو بڑا معصوم آدمی ہوں, میں تو آپ کی بات مان لوں گا کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے. وہ جو بڑے تیز لوگ ہیں نا باہر, وہ نہیں مانتے کہ نیب انڈیپینڈنٹ, وہ کہتے ہیں نیب آپ کے تابع ہے. اب کیا کروں میں, ان کو کیسے سمجھاؤں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے کہ نیب کے کیسز جو ہیں وہ سپریم کورٹ نے کھولے ہیں. وہ کیسز اگر آ جاتے ہیں احتساب عدالت سے, تو یہ تو نو بڈی کلیم. ہاں اگر کوئی فریش کیسز کسی کو وکٹمائز کرنے کی کارن اینی بڈی کین کم اینڈ ٹیل, یہ ہمیں وکٹمائز کریں. آئی ایم 100% شیور کہ ایسی کوئی بات نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو نواز شریف کے اوپر کیس کھلا ہے وہ ان کو لانے کے لیے پرابلم ہوگا؟ دوبارہ لائن ڈراپ ہوئی ہے. امتیاز عالم صاحب, آپ نے سنی بریگیڈیئر حارث کی ساری گفتگو, یور 2 cents سر. یہ بڑی شیریں بیانی ہم سنتے آئے ہیں, اور کیئر ٹیکرز بھی ہم دیکھتے آئے ہیں, اور انجینئرنگ بھی ہم سے ایسی دیکھتے آئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ جو بنا ہوا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ سلسلہ بند کرتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے.
بار بار آپ ریپیٹ کرتے ہیں, بار بار آپ وزراء اعظم کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں, آپ تختہ دار پہ بھی چڑھا دیتے ہیں, غدار بھی قرار دیتے ہیں. یہ سلسلہ بند کریں, آپ عوام کو فیصلہ کرنے دیں. اگر آپ عوام سمجھتے ہیں کہ آپ عوام سورن ہیں, پاکستان کے مالک وہ ہیں, آپ ان کے خادم ہیں اور آپ ان کے پے رول پہ ہیں, ٹیکس پیئرز کے پے رول پہ ہیں, تو یہ سلسلہ بند کرتے ہیں. آپ سیاسی بحران حل نہیں کریں گے اگر آپ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے. مجھے ان پارٹیوں سے شدید اختلاف ہے, لیکن ان پارٹیوں کو یہ تو حق آپ دے کہ وہ عوام کے پاس جا کے اپنا پروگرام رکھ سکیں بغیر کسی بندش کے. میں سمجھتا ہوں نہ نواز شریف پہ بندش ہونی چاہیے, نہ عمران خان پہ بندش ہونی چاہیے, نہ پیپلز پارٹی پہ بندش ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے سوال اٹھایا کہ جی پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا یا نہیں ملے گا, ابھی شکایت سندھ سے بھی آ رہی ہے, وہ آپ کس پارٹی کو آپ ختم کریں گے؟ یہ جو ہم نے دیکھا فیض آباد والی پارٹی جو دھرنا دے کے بیٹھی تھی کیسے بن گئی, کس طرح لانچ ہو گئی, پھر وہ پورے ملک میں الیکشن میں چلے گئے. آپ یہ سلسلہ نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیاں ایسے نہیں بنتی, ان کی جڑیں عوام میں ہوتی ہیں. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب آپ ایک سیاسی عمل کو چلنے نہیں دیتے اور ایک اس کا سائیکل مکمل نہیں ہونے دیتے, تو ہم دیکھتے ہیں وہی پرانی لیڈرشپ, گھسی پٹی وہی نام. اب کب سے نواز شریف الیکشن پالیٹکس میں ہے؟ 1985 سے ہیں. کتنی بار چیف منسٹر رہے ہیں, 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, پھر میدان میں ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ باقی پیپلز پارٹی میں ہم نے یہ دیکھا, لیکن پیپلز پارٹی میں تو ان کی لیڈرشپ شہید ہوتی رہی ہے, ان کے یہاں تو دوسرا منظر ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب تک آپ پورا سائیکل مکمل نہیں کریں. یہ عوام اپنے تجربے سے سیکھ کر ان پارٹیوں کو رد نہیں کریں گے, آپ پوری رد کریں گے تو وہ پھر جم جائیں گی میدان میں. لغاری صاحب آپ سمجھتے ہیں, لغاری صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جنوری کے اینڈ یا فروری کے پہلے ہفتے میں الیکشنز ہو جائیں گے اور خوش اسلوبی سے ہوں گے اور ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گی اور لوگ تسلیم کر لیں گے ان ریزلٹس کو؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. ایک تو آپشن یہ ہو سکتا ہے, اور وہ کبھی بھی اختیار نہیں کیا جائے گا, نہ کوئی اس کے حالات ہوں گے کہ ملک میں مارشل لا لگے. مارشل لا نہیں لگ رہا ہے, اور اگر مارشل لا نہیں لگ رہا ہے تو آئین کو کس حد تک اور کتنا جو ہے ایبروگیٹ کیا جائے گا, سبورٹ کیا جائے گا, یا کس طرح سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا. سویلینز نے بھی اڑایا, اور ہمارے جو حکمران طبقات ہیں وہ سب مل کر آئین کو جو خاطر میں نہیں لاتے ہیں. تو آئین کا جو تقاضے ہیں ان کو تو پورا کرنا ہوگا. آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ الیکشن جو ہیں. اور دوسری بات یہ ہے جو آپ نے اہم سوال کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اب تک میں 70 کے الیکشن کو بھی یہی کہتا ہوں, اور باقی جو الیکشن ہوتے رہے وہ الیکشن نہیں ہوئے, وہ بنائے گئے الیکشن. 70 کا الیکشن جیسے بھی بنایا گیا اس کے بارے میں تو بات بعد میں کبھی بھی ہوگی, لیکن 2018 کا الیکشن تو بنایا گیا تھا نا. وہ الیکشن کس طرح سے بنایا گیا تھا, کیسے پارٹیاں, لوگوں کو کہا گیا کہ اپنی پارٹیاں چھوڑیں اور کسی اور پارٹی میں چلے جائیں, کیسے گروپ کے گروپ جو ہیں وہ ایک صوبہ محاذ بناتے ہیں اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں. پھر کچھ لوگوں کو جیپ پر بٹھایا گیا, کہا کہ جی آپ گاڑی کی سواری کریں اور جیپ پہ چلے جائیں. کچھ لوگوں کو بالکل بٹھا لیا گیا, کچھ لوگوں کو اٹھا دیا گیا. یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے, آنکھوں کے سامنے ہوا ہے, اور یہ الیکشن بنایا گیا. لغاری صاحب ایک فیکٹ آپ کو بتاتا ہوں معذرت کے ساتھ, بڑی ادب کے ساتھ. آپ کے بیٹے کا میں نے ویلاگ دیکھا جو انہوں نے ایک بڑا سیریس ایشو پہ کیا, بڑے سیریس اور سینسٹیو ٹاپک پہ کیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ 45 چینلز پہ 182 شوز ہیں روزانہ. یہ ٹاپک مین سٹریم میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہو رہا, لیکن یہ یوتھ کا ہمارے فوکس ادھر ہے. تو کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ چاہے ہمارے حکمران ہو, چاہے ہمارا میڈیا ہو, چاہے ہمارا کوئی اور ہو, وہ یوتھ اور یوتھ کے مسائل سے ہماری توجہ ہی ہٹ گئی. ہم چاہتے ہیں جو ہمارا مسئلہ ہے, ہماری خواہش ہے, وہی سب کا مسئلہ ہو. تو یہ ہمارے سے اب جو امتیاز صاحب نے کہا کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں, ہم بچوں کو بھی نہیں فیصلہ کرنے دے رہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا, اور بالکل صحیح ایشو اٹھائے ہیں. اور جو ایشو اٹھایا گیا ہے یہ ہر جگہ پر, ہر موقع پر, ہر گلی میں, سڑک میں, دفتر میں, بس میں اور ٹرین میں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے
जहां पर ये मसला नहीं होता है। हिरासमेंट का मसला हर जगह पर होता है। इम्तियाज़ आलम साहब, इनके साहबजादे ने फीमेल हरासमेंट के ऊपर किया और बड़ा डेलिकेटली उसको डील किया, और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये, यानी जो टॉपिक्स हमारी यूथ सुनना चाहती है, मैं ये कह रहा हूँ, हम वो उनसे दूर रख रहे थे। इजाजत दे, बिस्मिल्लाह। आप मुझे इजाजत जी। दे, आप मुझे इजाजत दे। ये मैं देखता हूँ ये जो मेन टॉक शोज हैं, उसमें एंकर बैठा है और वो बिल्कुल भोला भाला बना हुआ है, सियासतदानों से सवालात पूछता है कि फलां चीज के पीछे या फलां के पीछे किसका हाथ है। तो सियासतदान बेचारा दाएं बाएं देखता है, बोल नहीं सकता है, तो वो जरूरत सी बात करता है और उसके बाद वो शो खत्म हो जाता है। ये क्या तमाशा लगा हुआ है जो टॉक शोज का है? भाई आप जो इश्यूज लाते हैं पब्लिक डिबेट में, पॉलिसी इश्यूज पे, उस पर आप कॉन्क्रीटली बात करें। अब ये ऐसी मतलब मज़ाक़ खेज है पाकिस्तान का टेलीविजन पे बना हुआ और टेलीविजन शोज। दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? सबके सब सेंसरशिप कबूल करके बैठ गए हैं और सबके सब जो एंकर्स हैं वो लगता ही है कि एक तरफ चल पड़े हैं। पहले ये किसी और तरफ चले हुए थे, इन्हें चलाया गया था, फिर किसी दूसरी तरफ चले गए। तो मैं समझता हूँ कि मीडिया की क्रेडिबिलिटी इस वक्त बहुत खराब हो गई है और लोग अब टीवी कम देखते हैं, लोग अब सोशल मीडिया पे और उन्हें खबरें सारी मिल जाती हैं, बल्कि मिर्च मसाले के साथ मिल जाती हैं। बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, लेकिन होती तो है ना बहुत सारा आपका प्रोपेगेंडा। आप अपने टीवी टॉक शोज को आपने आप लोगों से हाथापाई पे मोहित कर दिया है या गालम गलोच के ऊपर। तमाशा देखिए, हाँ देखिए, अब मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने बात की ना नौजवान नस्ल की, डेमोग्राफिक चेंज जो हुई है वो ना पुरानी पार्टियां समझ सकी हैं ना रियासत समझ पा रही है। ये 9 मई के वाकयात से सीखना चाहिए, आंखें खुलनी चाहिए। ये बलूचिस्तान में तो हम सुनते थे नौजवानों की एलिनेशन, और खैबर पख्तूनख्वा में भी सुनते थे, सिंधी नौजवानों में भी हम बेगानगी और अजनबियत देखते थे। लेकिन पंजाब में क्या हुआ, इस पर गौर करने की जरूरत है। हमारा नौजवान क्या चाहता है आखिर, वो किस तरफ चल पड़ा है? और ये कि ये जो हमारी पार्टीज, जो खास तौर पर मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, इस डेमोग्राफिक चेंज को ग्रैस्प नहीं कर सकी है, ना ही हम उनके इश्यूज को नौजवानों के एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है। अब आप देखें ना, पढ़े लिखे लोग, ग्रेजुएट्स जो हैं इस मुल्क में 50,000, पता नहीं कितने, 50,000 से ज्यादा इंजीनियर बेरोजगार हैं, डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। जो बच्चा यहाँ पढ़ लिख कर आ जाता है बाहर से, उसे यहाँ काम नहीं मिलता है। जो यहाँ पे अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं बाहर जाएं, जो किसी काबिल बन सकते हैं, यहाँ वो रहना नहीं चाह रहे। ये मुल्क उनके लिए लिवेबल नहीं रहा। जो बच्चे नहीं भी है ना, वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। अब मेरा मुंह ना खुलवाएं आप। ये देखे ना, ये देखे ना, ये जो बात है, ये हमारे लिए एक कौमी अलमिया बनने जा रहा है और हमें अंदाजा नहीं है। अब 2 करोड़ वोटर आ गया है यहाँ, तो पहली दफा वोट डालेगा। ये क्या, ये किधर, किसके, ये क्या सोच रहा है, ये किधर जाएगा? आप उसे कैसे मैनिपुलेट कर लेंगे? जी, आप क्या चाहते हैं कि इलेक्शन वाले दिन फसाद हों? नहीं होता, अल्लाह रहम करे। लेकिन यह है कि खैर आते हैं इसके ऊपर, मेरे मेहमान मेरे साथ ही हैं। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। रज़ील कारी साहब, आपने बड़ी देर से तसल्ली से बातें सुनी है सारों की और सारे पॉइंट्स को सुना है। आप अब बताइएगा आपका ओपिनियन क्या है सारी बातों पर? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये है कि इस समय हम मुझे आवाज आपकी नहीं आ रही। एक इस दफा जो बेरोजगारी है वो हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन में, क्या आपकी आवाज आ रही? अब आ रही जी। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी एक बहुत बड़ी बच्चों की बड़ी तादाद है जो बेरोजगार है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। और उसके अलावा ये है कि रोजगार के लिए तरजीहात बदली हुई हैं। सिफारिश और रिश्वत में बगैर रिश्वत के सिफारिश का मामला चला गया, अब रिश्वत वो नहीं है। अब कोई भी किसी भी जगह पर जॉब नहीं होती है जब तक रिश्वत न दी जाए। चपरासी की जॉब हो, प्राइमरी टीचर की जॉब हो, क्लर्क की जॉब हो, कहीं भी कोई शख्स नहीं ऐसा करता। और ये एहतसाब के इदारे के बावजूद ये बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है, इस वजह से कि हिसाब ज्यादा ना लगाया गया और हिसाब हुआ नहीं है। और
یہ نہیں کہ یہ انصاف ہوا نہیں, یہ اس کو کرنا نہیں تھا. اس کو ادارہ بنایا گیا تو انصاف کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا. وہ تو بنایا ہی پولیٹیکل انجینئرنگ کیا تھا, وہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے, اس کو کچھ بھی نہیں, اس وقت یہی کر رہا ہے اور یہی کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے ایشو جو ہیں, بھوک ایشو ہے, بے روزگاری ایشو ہے, اور لوگوں کا جو بے زمین ہوتے جا رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ, وہ نہیں ہے, اور زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں, یہ ایشو ہے. اور کاشتکاری محکمہ زراعت جو پھیل چکا ہے, یہ ایشو ہے. آپ کو پتا ہے کہ تھل میں 19 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے, 20 لاکھ ایکڑ زمین جو ہے وہ بانٹی گئی, اور وہاں پر لوگ جو ہیں ان کو, جو مقامی آدمی ہے اس کے پاس نہیں ہے زمین. تھرپارکر میں یہی, تھرپارکر میں تو سر ہوا, لیکن وہاں پر روہی میں, چولستان میں, آپ کو بتاؤں اگر نام بھی نہیں لے سکتے نا ہم, کہ نمبردار کیسے کیسے لوگ ہیں. ایسے لوگ نمبردار بنے ہیں کہ اللہ نے جنت نصیب کرے. جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بھی تھے, اور اس کے علاوہ چیف ایگزیکٹو بھی تھے, اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی تھے, ملک کے پریزیڈنٹ بھی تھے. اس کے باوجود وہ نمبردار بھی تھے. موضع نوآباد تحصیل یزمان ضلع بہاولپور میں نمبردار بھی تھے. تو ایسے اور نمبردار بہت سے موجود ہیں. تو اگر یہ ہوگا سلسلہ تو پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے, وہاں کے لوگ کہاں جائیں گے, کاشتکاری کیا ہوگی. تو میرا کہنا یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے بہت سے مواقع ضائع ہو رہے ہیں, اور نہیں ان کو ملا, نہ صنعت میں ہے, نہ زراعت میں ہے, نہ جابز ہیں. نشہ کس لیے ہو رہا ہے؟ نشہ اسی لیے ہو رہا ہے. جرائم کیوں ہو رہے ہیں؟ اسی لیے ہو رہے ہیں جرائم کہ ہم سوسائٹی میں بچوں کو نہیں کچھ دے رہے ہیں, ہم ان کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں. یہ سوسائٹی نہیں دے پا رہی ہے, کچھ بھی نہیں دے پا رہی ہے سوسائٹی. امتیاز عالم صاحب, بات یہ ہے کہ میرے پاس کچھ فگرز ہیں, اور اب میں اندازے سے آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا فگر غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ وہ قریب تر ہوگا. اور یہ ہے کہ پاکستان سے اس وقت لاکھوں لوگوں نے مختلف ممالک میں امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور آج سے نہیں, کوئی پچھلے 1 سال سے. حتیٰ کہ یہ ہے کہ جو میرے پاس پورچگل کے صرف فگرز ہیں وہ یہ ہے کہ 3 لاکھ کے قریب پاکستانیوں نے گولڈن ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, اور 3.5 لاکھ یورو ہر ایک کو دینا ہے. تو 3.5 بلین یورو تو یہ گیا پاکستان سے, کہ جو پاکستان کے ریزرو میں اتنا نہیں ہے جتنا ہم صرف پورچگل میں اپلیکیشن پہ دے چکے ہیں. دیگر ممالک کے اپنے اپنے فگرز ہیں, لیکن اچھا پہلے جو میں دیکھتا تھا جو جاتے تھے پاکستان سے باہر وہ ہیو ناٹس ہوتے تھے, کہ ڈرائیور کو مڈل ایسٹ میں نوکری مل رہی ہے زیادہ اچھی, وہ چلا گیا, مزدور کو مل رہی ہے, معمار کو مل رہی ہے. لیکن اب یہاں پہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کی صنعت ہے, وہ صنعت بند کر کے, ایسٹس کو لیکویڈیٹ کر کے وہ لوگ امیگریٹ کر رہے ہیں. اور ابھی کل ہی ایک سروے آیا, جو رپورٹ آئی کہ سعودی عربیہ نے یہ کمپلینٹ کی ہے کہ ہم نے جو 90 جتنے بھکاری پکڑے ہیں وہاں پہ پروفیشنل, ان میں 80 یا 90% پاکستانی تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہمارے ملک میں سکون ہے, اور نہ باہر ہم کسی کو سکون سے رہنے دے رہے ہیں. ہم کیا کریں گے آگے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو نیشن بلڈنگ کا معاملہ ہے یہ شروع سے غلط رہا ہے. یہ جو یہاں کی حقیقتیں ہیں, تاریخی حقیقتیں ہیں, یہاں جو لوگ ہیں جو صدیوں سے آباد ہیں, ہزارہ سال سے آباد ہیں, ان کی بھرپی سے, ان کے تعاون سے, ان کی شرکت سے نیشن بلڈنگ ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک ملک کے اندر 9 آبادیاں نہیں رکھ سکتے, آپ لوگوں کو کالونائز نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ سسٹم جتنا بنا ہے ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا پکے صنعت لگاتا تھا اور وہ اگلے دن کسی بزنس مین کو دے دی جاتی تھی, اور ایک لائسنس سسٹم بھی ہوتا تھا. وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. وہ یہاں تک چلا گیا ہے کہ وہ ایک پورا اب مافیاز ہیں, اور جسے آپ لیڈ کیپچر کہتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ مافیاز ہیں. اب آپ یہ دیکھیں ڈالر کیسے نیچے آ رہا ہے, روپیہ کیوں اوپر جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی مارکیٹ تھی جسے آپ پرائیویٹ مارکیٹ کہتے ہیں, یا وہ 28 ملین 30 ملین 50 ملین سے زیادہ نہیں تھی, لیکن یہ اربوں روپے کی بلیک مارکیٹ تھی. اب وہ کام ہو رہا تھا, لوگ ڈالر میں دھندا کر رہے تھے,
جہاں جہاں انہیں رینٹ ملتا ہے یا تھوڑا سا ملتا ہے نفع، وہ اس طرف چل پڑتے ہیں. اب جب یہ ٹائٹ کیا اس ایڈمنسٹریشن نے، خاص طور پر فوج نے، تو وہ ڈالر باہر آنا شروع ہو گیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ڈالر کا مارکیٹ ریٹ اور انٹر بینک ریٹ قریب ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریمیٹنسز آنی بند ہو گئی تھی بینکنگ چینل سے، دوبارہ آنے لگ گئی ہیں یا آنی شروع ہو جائیں گی. اسی طریقے سے یہ بات تو بھی کر رہے تھے حارث صاحب اب اسمگلنگ کے حوالے سے. اب یہ جو افغان ٹریڈ ہے، یہ جو انہیں ہم نے ایکسس دی ہوئی ہے، وہ ساری کی ساری اسمگلنگ ہوتی ہے، یہیں پہ آ کے چیزیں بکتی ہیں، ہمارا سب ریونیو لاسز بھی ہوتے ہیں اور ہماری پوری مارکیٹ جو ہے اس سے طوفان آیا ہوتا ہے ان اسمگلڈ گڈس کا. اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایران سے تیل کیوں نہیں آنے دیتے؟ سستا تیل ہمیں مل سکتا ہے ایران سے. آپ بارٹر سسٹم کر لیں. ایک کتنے سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے پائپ لائن تک نہیں بچھائی ہے اور ہمیں $8 بلین کا جرمانہ ہو سکتا ہے اگر ایرانی چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں. ہم کیوں نہیں ایک بالکل بارٹر کے بیسس پہ ایران کے ساتھ ہم تیل اور گیس کے معاہدے کر سکتے ہیں اور اس کے فریٹ جو تھا چارجز بھی نہیں ہوں گے. امتیاز صاحب، ہم اپنے معاہدے کو خود کرتے ہیں جو ہم اس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا؟ کمال کرتے ہیں آپ. نہیں میں نہیں سمجھتا. دیکھیے نا، مجھے بتائیے کہ سوائے اس کے امریکن ہمیں اب کیا ہمارا جو افغانستان سے امریکی فوجوں نہیں ہم اپنے اوپر، آپ اپنے اوپر جیسے آپ ابھی میڈیا کی بات کر رہے تھے، سیلف امپوز سینسرشپ ہم لگا لیتے ہیں. وہی ہمارے ریاستی فیصلوں پہ بھی ہیں باتیں، کہا نہیں ہوتا کسی نے، ہم اپنے اوپر ایزیوم کر لیتے ہیں. نہیں اب دیکھیں نا، ابھی بیان آیا ہے آپ کے پلاننگ کے منسٹر نے بھی دیا ہے، ہمارے فورن منسٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بھی دیا ہے سی پیک کے حوالے سے. آپ کو یاد ہے جو میٹنگ بیجنگ میں ہوئی ہے، جو کوآرڈینیشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کا کوئی اعلامیہ ہی نہیں آیا تھا. جی ہاں، اس لیے کہ ہم نے سی پیک کو بالکل آلموسٹ نیوٹرلائز کر دیا ہو، کولڈ فریزر میں اور ڈالا ہم ہوا مانتے تھا. نہیں ہیں. میں ابھی گیا ہوں، میں بارڈر سے ہو کر آیا ہوں، چین کے دیکھ کر آیا ہوں، وہ مکمل ٹریڈ بند ہے، بارڈر ٹریڈ بھی نہیں ہو رہی. تو کیا آپ نے کیا کر دیا ہے؟ اور یہ جو سارا منصوبہ تھا سی پیک کا، وہاں سے ریلوے لائن بچھنی تھی اور وہاں سے روڈز بننی تھی اور یہ ساری جو پورٹ تھی وہ ایکٹیویٹ ہونی تھی، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. ہمارے اپنے جو حکومتیں ہیں ان کی اپنی وش لسٹ ہوتی ہے، ہماری کوئی پریپریشن نہیں ہے، ہماری کوئی سی پیک پہ کوئی ایکسپرٹس یہ کا تو گروپ ہم نہیں ہے. روتے رہے ہیں کہ ہمارا تحریک ایک انصاف کی دائرہ حکومت ایکسپرٹ نے نہیں ہے. سی پیک کو بالکل رول بیک کر دیا. نذیر لغاری صاحب، ایک میں بڑی ذرا پینفل بات کرنے لگا ہوں، کیونکہ امتیاز عالم صاحب نے نیشن بلڈنگ کی بات کی تھی کہ نیشن بلڈنگ صحیح نہیں ہوئی. ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہوتا تھا نا ہر چیز میں ایک انڈسٹری کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، کیونکہ اس انڈسٹری کی میں اچی پچی سے واقف ہوں. وہ ہے فلم انڈسٹری یا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری یا میوزک انڈسٹری. میں سمجھتا ہوں کہ میں جانتا ہوں ان کو اور ان کے ایشوز کو. آپ دیکھیں کہ 75 کے بعد آپ کے یہاں کریٹیوٹی ختم ہو گئی، ٹیکنالوجی ختم ہو گئی. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی، ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، ہمارے جتنے بڑے ڈائریکٹرز تھے، پروڈیوسرز تھے، رائٹرز تھے، ہنرمند تھے، وہ سارے بامبے سے آئے ہوئے تھے اور وہ بامبے ٹاکیز میں کام کرنے والے تھے، وہاں پہ ایجوکیٹ ہوئے تھے، وہی ان کا لائف سٹائل تھا، وہی ان کے ورک ایتھکس تھے. اچھا، اس کے بعد میوزک اور یہ سارا کچھ جو تھا ہمارا بنگلہ دیش سے آ رہا تھا، ایسٹ پاکستان اس وقت. اور جب پارٹیشن ہوا، اوپر سے بعد میں ضیاء الحق صاحب آ گئے اور وہ ان کا ایک خود ساختہ نظام آ گیا، تو آپ کے یہاں کریٹیوٹی کو ڈز لگ گیا اور وہ ایجوکیشن ہم نے بڑھائی نہیں. تو جب فلم سکولز نہیں بنے، آپ کے ڈائریکٹرز کے سکولز نہیں بنے، میکرز کے نہیں بنے، تو آپ کو تو ٹیکسٹائل کا سکول نہیں ہے جو $25 بلین کی ایکسپورٹ ہے. آپ کے پاس کوئی ایک انسٹیٹیوشن نہیں ہے کہ جہاں پہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی تعلیم دی جاتی ہو. تو آپ یہ سوچ لیں کہ وہ ٹریننگ کیسے ہوگی جس کا بھی امتیاز صاحب رونا رو رہے تھے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو ایک زمانے میں کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی، آپ کے ایک زمانے میں رائس ایکسپورٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی. اب آپ جو ہے کاٹن آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کو پیدا ہی نہیں کرتے ہیں. اب یہ پورا چینج ہو گیا نا. جیسے یہ کہا گیا کہ ہمارا ڈیموگرافی چینج ہوا ہے، ہماری ایکولوجی چینج ہوئی ہے، ہمارے ماحول چینج ہو گیا ہے. ہمارے یہاں گنا جو ہے وہ ہو رہا ہے، جہاں میں خود جا کر دیکھتا تھا کہ ہر طرف کھیت ہوتے تھے گندم کے، اب وہاں پر تمباکو اگا ہوا ہے.
اور میں جہاں پر کپاس دیکھتا تھا وہاں پر گنا اگا ہوا ہے، اور گنے کا جو گروور ہے وہ پیسوں کے لیے لائن میں لگا ہوا ہے، اس کے ٹرک جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی مرضی سے ڈیٹ دیتا ہے شوگر کین کے لیے، وہ جو ہے اپنا شوگر مل کا مال جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈیٹ دیتا ہے کہ جی کریشنگ سیزن تب شروع ہوگا، اور پھر وہ اپنی مرضی سے تاکہ وہ سوکھ جائے گنا، گنے کی مٹھاس وہی رہ جاتی ہے لیکن گنا سوکھ جاتا ہے، اور وہ سوکھا ہوا گنا پسند کرتا ہے، کئی کئی مہینوں تک لگا رہتا ہے اور وہ نہیں لیتے ہیں. یہ ایک صورتحال ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پورے کے پورے اس کو چینج کرنے میں اس میں کوئی بڑی حب الوطنی کا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ یہ تھا کہ جو قوتیں یہ چاہتی تھی کہ پاکستان اپنے پیروں پر نہ کھڑا ہو، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ہم ان کے ساتھ چلے گئے اور پاکستان کو ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونے دیا. ہمارے پاس ایگریکلچر اس پورے کے پورے ریجن میں سب سے بڑے ایگریکلچر کا بیس ہمارے پاس تھا. 7 دریا ہمارے پاس تھے، 3 دریا ہم نے بیچ ڈالے، ایک دریا سوکھ گیا، ایک دریا پہلے ہی ختم ہو گیا، 3 دریا ہم نے بیچے ہیں. کوئی دریا بھی بیچتا ہے؟ یہ بات تو سہروردی نے لکھا تھا خط میں یوجین کو کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو کہ ہم دریا بیچیں گے. میرا جواب وہ ہے جو چندر گپت موریہ نے دیا تھا سکندر کو کہ اگر تم دولت دیکھنے کے لیے آئے ہو پھر ہم مقابلہ کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے، ہمارے پاس کتنی دولت ہے. اگر تم اباسین چوری کرنے آؤ، یہ دریائے سندھ، اگر اباسین چوری آؤ تو پھر لڑائی ہوگی تمہارے ساتھ. تو ہم جو ہے جب اپنے دریاؤں کو بیچنا شروع کر دیں، راوی میں دھول اڑتی ہے، اس کے بعد جو ہے ستلج کا کیا حال ہے، چناب کا کیا حال ہے. ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہو گئی ہے. ہم چناب بھی وہاں پیچھے اس نے بنا دیا اپنا ایک اس کو اجازت دی، بلکہ ہمارا کمشنر جو تھا واٹر کمشنر وہ جا کر انڈیا میں کہتا ہے کہ انڈیا کو تو اختیار ہے وہ ہمارے دریاؤں کے بیس پر جہاں سے دریا نکل رہے ہیں وہاں سے اپنے ڈیم بنائے اور پانی حاصل کرے یا اپنی جو ہے انرجی کی ضرورت پوری کرے. یہ ہمارے وہاں کے آپ کے ملک کے کمشنر جماعت علی شاہ نے جا کر انڈیا میں اسٹیٹمنٹ دیا. آپ لوگ اپنے وسائل کا جو نیچر نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے، نیچر نے آپ کو اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہمارے دریا اب جو سوکھ رہے ہیں. اور باقی کیا ہوا ہے آپ آئیں میں بتاتا ہوں آپ کو. انڈس میں ہماری نہریں نکلتی ہیں، ان میں شہروں کا سیوریج کا رخ موڑ دیا گیا، انڈسٹریل سیوریج کا رخ موڑ دیا گیا ہے. وہاں پر زہر ملا پانی جو ہے اب دریاؤں میں چل رہا ہے. اب یہ دریا کے پانی بھی آپ کے پینے کے قابل نہیں رہا ہے. ایسا علاقہ جو سب سے زیادہ دریاؤں کا ملک تھا اب اس کا یہ حال ہے. جو فوڈ باسکٹ تھا مغلوں کے دور سے لے کر بعد میں بھی فوڈ باسکٹ رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے، اب وہ خود اناج کے لیے ترس رہا ہے، یہ منگواتا ہے. سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہا ہے، سعودی عرب ایکسپورٹ کر رہا ہے، پاکستان امپورٹ کر رہا ہے. یہ صورتحال ہے جہاں دریا ہیں وہاں یہ صورتحال. آتے ہیں جی میرے مہمان میرے ساتھ ہی. ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے بڑی جلدی سے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام بریک. امتیاز عالم صاحب بات ہو رہی ہے، اب آپ کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں، کسی ادارے کی بات کر لیں تو آپ کو مایوسی نظر آئے گی، میں مانتا ہوں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ اگر عدلیہ صحیح کام کر رہی ہو ہماری اور عدلیہ انصاف برحق فراہم کر رہی ہو تو پھر بہت زیادہ جو ہماری نا امیدی ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، اس کم بھی ہو سکتی ہے. اب تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہ ایکنالج کر لیا کہ پولیٹیکل کیسز کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اور جو ہیومن رائٹس یا سول رائٹس کے کیسز ہیں ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی گئی. تو کیا کوئی دن آئے گا کہ جب ہمارے ہاں ججز کے چناؤ سے لے کے ان کے بناؤ سے لے کے ان کے اپنے کانڈکٹ کے اوپر بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوگا؟ ایک ابھی کیس آیا تھا جس پہ ایک فیصلہ ریزرو کیا گیا ہے کہ جو جس طرح سے ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جوڈیشل ریفارمز کی بہت ضرورت ہے اور جسٹس فائز عیسیٰ کو چاہیے کہ وہ عدلیہ میں اصلاحات کا کوئی رستہ نکالے. ہمارا عدالتی نظام اور انصاف کا نظام بہت ہی خوفناک حد تک سست اور انیفیشینٹ ہے. لوگ 20 سال کیس لڑتے رہتے ہیں اور فیصلے نہیں ہوتے ہیں، خاص طور پر سول سائڈ پہ. یہاں پہ کرمنل سائڈ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے اور یہ عدالت ججوں کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ عدلیہ اپنے آپ کو محدود رکھے، انصاف کی فراہمی تک بنیادی طور پر انسانی حقوق
کو انفورس کرنے کی حد تک، نہ کہ پالیٹکس کرے، نہ کہ گروپ بندی کا شکار ہو، اور اپنی آزادی کو برقرار رکھے. اور یہ بھی نہ ہو کہ جیسے ہم نے دیکھا جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت افتخار چودھری سے لے کر بعد یہ ثاقب نثار تک، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا، بعد میں بھی دیکھا یہ جو بندیال صاحب کی پیریڈ تک، کہ کس طرح عدلیہ جو ہے وہ سیاست میں ملوث ہوئی، اور کس طرح وہ انتظامیہ کے ہاتھ پیر کاٹتی رہی، اور کس طرح یا اسے بے بس کرتی رہی. اب کوئی 2 کھرب روپے کے 2000 ارب روپے کے کیسز پڑے ہیں اسٹے آرڈر پہ. آپ نے دیکھا یہ پنجاب میں شوگر مل کا جو شوگر کرائسس تھا، جس میں 50-60 ارب روپے کا ایک عوام کو ٹیکہ لگایا گیا ہے، اس میں اسٹے آرڈر ملا ہوا ہے، اور ایک جج صاحب نے اسٹے آرڈر دے دیا ہے. اب یہ ساری باتیں غور طلب ہیں، عدالتوں کو سوچنا چاہیے وہ ان معاملات میں کیوں آتی ہیں. ٹیکسیشن کے معاملہ تک میں بھی عدالتیں آتی ہیں، اور وہ اب جیسے ہم نے دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے اور جوڈیشری میں جو کانفلکٹ رہا، ہم نے وہ بھی دیکھا کہ کوئی قانون ابھی نوٹیفائی ہوا نہیں ہے، وہ پہلے ہی آپ نے اسٹے دے دیا اس کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے روزانہ صرف ایک ادارے کو ٹھیک کرنے کا نہیں ہے. اب آپ کے ملک میں 55,000 ارب روپے کی چھوٹیں ہیں ٹیکسز میں، 5.5 ٹریلین روپیز، یعنی 5,500 ارب روپے. آپ ایگزمپشن ختم کر دیں. آپ کا ریٹیل، آپ کا اسٹیٹ بزنس، آپ کے ٹریڈر، ریٹیلرز، آپ کے ذمہ دار ٹیکس ہی نہیں دیتے. کیا جو پیسہ سب سے زیادہ کماتے ہیں وہ سب سے کم ٹیکس وہ دیتے ہیں. 1 ارب روپیہ بھی ذمہ دار ٹیکس نہیں دیتا ہے پاکستان میں. اب یہ کیئرٹیکر گورنمنٹس ہیں، یہ فیصلے کر سکتی ہیں، کیونکہ اب ایک طرح کی ہمیں فل پاورز ہیں ان کے پاس، کمانڈ اور فل پاورز ہیں جی. اور یہ بھی نہیں کہ ہاں پھر دیکھیے نا، آپ اپنے غیر پدوی اخراجات کیوں نہیں کم کرتے؟ آپ اپنی وہ تمام وفاقی وزارتیں کیوں نہیں ختم کرتے جو آپ صوبوں کو کے بعد جا چکی ہیں، وہ بھی چل رہی ہیں، کے بعد صوبوں بھی چل رہا ہے، ریڈنڈنٹ ہیں. نذیر لغاری صاحب، کیا آپ کو امید ہے میری اور آپ کی زندگی میں یہ عدالتی نظام بہتر ہو جائے؟ ٹھیک ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. نہیں، مطلب یہ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو یہ دوسرا کوئی راستہ ہوتا تو وہ لوگ اختیار کرتے. ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کیا گیا، مسلسل 30-40 سال تک یہ عمل چلتا رہا ہے کہ سوسائٹی ڈی پولیٹیسائز ہے. پولیٹیکل ایشوز پر بات نہ ہو، سیاسی ایشوز پر بات نہ ہو، آئینی ایشوز پر بات نہ ہو، عدالتی ایشوز پر بات نہ ہو. ہمارے یہاں لوگوں کو اس بات پر لگایا کہ وہ چور ہے، وہ چور ہے. پھر لوگ چور ہو گئے اور چوریاں شروع ہو گئیں، اور پھر جہاں جہاں چوریاں ہو رہی وہاں پردے ڈالے گئے. آپ کے لیے ایک کمزور تھا سیگمنٹ پولیٹیشنز، وہ یہ نہیں کہتا ہوں کہ بڑے صاف پاک صاف ہے، نہیں ہے بالکل پاک صاف، لیکن ایک کمزور سبجیکٹ ہے، اس لیے کہ ماسس کے پاس اس کو جانا ہوتا ہے، اس کا منہ کالا کر دیا جاتا ہے. لیکن جو کچھ بیوروکریسی کھاتی ہے، جو کچھ سروسز کے لوگ کھاتے ہیں، وہ میرے خدا آپ کو اندازہ ہے ایک آپ نے جتنا کمشنروں کو، ڈپٹی کمشنروں کو جتنی آپ نے سہولتیں دے رکھی ہیں. اور پھر یہ کہ جو کچھ یہ جو ہمارے استاد بتا رہے ہیں جناب امتیاز عالم صاحب، کہ اگر آپ اتنا بڑا کہ 5 ٹریلین کے آپ کو اگر نہیں ٹیکسز مل رہے ہیں تو ان کو پھر آپ کیسے کریں گے؟ ملک کو کیسے چلائیں گے؟ آپ کا جو خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے آپ کی آمدنی سے، تو پھر آپ اس کو کیسے چلائیں گے؟ ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ لیٹیگیشن جو ہے اس کو دیکھا جائے. ایک ایسے بھی کیسز ہیں جو پٹیشنز ہوتی ہیں، پٹیشن پر فیصلے ہو جاتے ہیں، فیصلے کے بعد دوبارہ وہی پٹیشن جاتی ہے، پھر اس کے بعد سنوائی شروع جاتی ہے. بھائی ایک معاملہ ہو گیا ہے اور ایک معاملہ یہ 10 سال پہلے ہو گیا، 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد وہی معاملہ، وہی پارٹی، وہی آ کر جو پھر نئے سرے سے پٹیشن جاتی ہے، پھر اس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے، پھر فیصلہ جاتا ہے. اب سنا وہ پھر جو ہے پھر وہ تیسری بار پٹیشن کے لیے تیاری کرتی ہے. یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، اور وہاں عدالتیں نالج ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر کاروائی نہیں کرتی ہیں کہ بھائی کیوں آ رہے ہو یہاں پر، اس پٹیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن وہ نہیں ہوتا ہے. میں کہتا ہوں جس طرح سے ہمارے پورے کے پورے سسٹم کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے، لیکن کون کرے گا؟ کس کے ہاتھ میں؟ جوڈیشری کا کام ہے نا، وہی کر سکتی ہے نا ایٹ لا جا کے، اگر وہ صحیح ہو تو. بٹ میرے مہمانوں کا بڑا شکریہ آج کے لیے ہمیں جوائن کرنے کے.
بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے دور سے گزرا ہے جب سخت اور ان پاپولر فیصلے کرنے پڑیں گے ہمیں، اور سب سے پہلے وہ ان پاپولر فیصلے جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کے پاس طاقت ہے کہ وہ کر سکتی ہے، کہ جیسے ہمیں ایکسپینسز کو کنٹرول کرنا ہے، بجٹس کو کم کرنا ہے، اپنی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں خاص طور بابوں کی، سرکاری افسروں کی، ان کو کرٹیل کرنا ہے۔ پر بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، اس کا جواب تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔